اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ منڈے کو ہم اپنا آخری پروگرام سورہ قدر کے بارے میں کریں گے. آج میں نے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑا سا میں سمپلسٹی، سادگی، زہد کے بارے میں گفتگو کروں انشاءاللہ کہ مفید ہو. سادگی جو اسلام نے کہا ہے اپناؤ. ہم نے سنا ہے نا بہت زیادہ کہ سادہ رہو، زاہدانہ رہو. سوال یہ ہے کیوں؟ جب اللہ نے دیا ہے، حلال ہے، اپنا ہے، محنت سے کمایا ہے، تو کیوں ہم سادہ رہیں؟ کیوں نہ دکھائیں؟ کیوں نہ پہنیں؟ کیوں نہ کھائیں؟ جتنا دل چاہے حلال کی حد تک کیوں نہ کریں؟ صحیح ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا نا. تو جواب ایک یہ ہے کہ سادگی اور سمپلسٹی اور قناعت یعنی کم سے کم پر اکتفا کرنا. اس لیے نمبر 1 ضروری ہے کہ فی الحلال للحلال حساب وللحرام عقاب. جو چیز حلال ہے، میری اپنی ہے اور میں نے محنت سے اس کو حاصل کیا، حلال ہے نا، اس کے بارے میں حساب و کتاب ہوگا. لیکن جو حرام ہے اس کے بارے میں تو عقاب ہوگا، عذاب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہے حلال، لیکن کہتے اتنا بوجھ اٹھاؤ کہ اس بوجھ کا تم حساب کتاب دے سکو. اسی لیے میں جب بہت سمپل لوگوں کو دیکھتی ہوں، سچی بات ہے، میرے دل سے دعا نکلتی ہے، میں کہتی ہوں کتنا خوش نصیب ہے، یوں اڑتے ہوئے چلا جائے گا. ہم لوگ لائن میں لگیں گے، وہ جس طرح جب آتے ہیں کبھی کبھی لگیج زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جب سفر کرتے ہیں اور آپ کے مثلا 10 سوٹ کیسز ہیں، وہ سب کے جس کا ایک ہے وہ چلا گیا، آپ ابھی تک بیٹھے ہو اور حساب کتاب دینا ہے. تو حرام میں عقاب ہے، حلال ہی میں تو حساب کتاب ہے. یہ ہے حلال لیکن ہمیں حساب کتاب دینا ہے. دوسرا، سادگی کسے کہتے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں سادہ رہو، اسلام جو کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہے سادگی؟ تو کہتے ہیں سادگی 2 چیزوں کا نام ہے، ایک دل کا، ایک عمل کا. دل کا یعنی آپ کی اٹیچمنٹ، دل بستگی، کسی چیز سے آپ اٹیچ نہ ہو. یعنی یہ آپ کا ہے، یہ آپ کی ڈائمنڈ کی رنگ ہے، ٹھیک ہے، نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں، ہو تو بھی کوئی بات نہیں، کبھی دینا بھی پڑے تو دے دے. آپ اٹیچ نہیں ہو، کیونکہ اگر آپ اٹیچمنٹ ہوگی آپ کو، یعنی بہت زیادہ اس سے محبت ہوگی، عشق ہوگا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس حد تک ہو کوئی بھی چیز، تو وہ اس کا مطلب ہے آپ سمپل نہیں ہو. ہو سکتا ہے ایک شخص اس کی زندگی جو ہے وہ ظاہراً لگے کہ یہ سمپل نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ بہت ڈیٹیچ ہو، یعنی کسی چیز سے اس کی دل بستگی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں، مجھے مزہ نہیں آتا، ایسا نہیں ہے. بہت سخی ہے، سمپل بھی رہ سکتا ہے، اس چیز کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے، نہ ہو تو بھی خوش، ہو تو بھی خوش. صحیح نا، ایسا شخص. لیکن ہو سکتا ہے ایک شخص بہت سمپل سا، اس کے پاس 2 یا 3 چیزیں ہوں لیکن وہ بہت اٹیچ ہو. ٹھیک ہے، تو مقصد اسلام کا یہ ہے کہ آپ کسی چیز سے زیادہ اٹیچ نہ ہو جائے، اس دنیا کے ساتھ چپک نہ جائیں، اڑے، دوسری دنیا میں بھی جا سکے. اور عملی جو ہے وہ یہ پہلا قلبی تھا نا، فکری اور قلبی تھا. دوسرا جو عملاً ہے، پریکٹیکل، حدیث میں ہے، جو اپنے آپ کو سمپلسٹی کی طرف لے جائے، یعنی کوشش کرے اپنے آپ کو سمپل رکھے جبکہ نہیں ہے، پھر بھی ظاہر کرتا ہے کہ میں بہت سمپل ہوں. اچھا ہے، کہا اس طرح کرو، آہستہ آہستہ بن جاؤ گے. جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ایسا ہوتا ہے کہ زیادہ چیزیں ہونا، یعنی فرعونی لائف سٹائل، یا ہم کہتے ہیں نا شاہ، جو بادشاہ، کنگ لائف سٹائل جو ہے، وہ اس کو ہم عیب سمجھتے ہیں. یعنی مراد کہ ہم کہیں گے اللہ، یہ تو پھر ائمہ کی طرح، اچھے نیک لوگوں کی طرح نہ ہوا، یہ تو بہت شو آف کرنا ہوا. اور میں نہیں چاہ رہی میں فرعونی سٹائل کی بنوں، ہے نا. یعنی میں جتنا رہوں، یعنی کوشش کرتی ہوں کہ دوسروں کو زیادہ سمپل اپنے آپ دکھاؤں. شاید میں اتنی سمپل نہیں ہوں لیکن دکھانا تھوڑا سا سمپل اچھا ہے، برا نہیں ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، وجہ بھی ساتھ ساتھ.
معاشرے کے لیے, سوسائٹی کے لیے. اور لیکن یہ سمپلسٹی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ فقیر رہو, صحیح, یہ اختیاری فقر ہے. مثلا آپ سب کو پتہ ہے امام علی علیہ السلام سے زیادہ رچ کوئی نہیں تھا, صحیح. بعد میں جب آپ نے کنویں کھودے, جب آپ نے کتنے درخت لگائے, اس زمانے کے کنویں, ویل جو پانی کا ہوتا تھا کنواں, اور جو ٹریز ہوتی تھی وہ آج کل کے مثلا پیٹرول پمپ کی طرح ہے. اتنا جس کے پاس مثلا پورے ٹنا کے پیٹرول پمپ جس کے, وہ رچ ہے نا یا نہیں ہے نا. تو امام علی کے پاس اتنے کنویں تھے, ابھی بھی آپ جاؤ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اتنے آپ کی زمینیں تھی, آپ کی عادت تھی ہر درخت کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے شکرانے کی. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو, یہ آپ کہتے تھے نماز اللہ جو ہے وہ صرف مسجد کی حد تک نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ آپ کام کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے, پھر جو محنت کی اس کو دیتے تھے راہ خدا میں. اسی لیے قرآن میں ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. یعنی یہ نہیں کہ عالم نمازی ہے اور جی نمازی بنو, سمپل بنو, کچھ نہ کماؤ, تو پھر زکوٰۃ کون دے گا. یہ اس بریکٹ میں بیچ میں ہے یقیمون الصلاۃ, اور پھر اتنا کماؤ کہ تم زکوٰۃ دے سکو, خمس دے سکو. یہ بہت اچھی نیک اور مومن کی علامت ہے. امام علی علیہ السلام نماز پڑھ رہے, محنت کر رہے, کام کر رہے, کما رہے, خوب کما رہے, اتنے رچ, بہت رچ تھے ایک زمانے میں. ایک پیریڈ تھا امام علی اور پورے جو حجاز کا جو جگہ تھا وہاں سب میں جو ہے وہ فقر اور جیسے قحطی آ گئی تھی, مشکلات تھی, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں امام کے حالات بہتر, امام کے لیے اسی لیے ہم کہتے ہیں امام علی علیہ السلام کی لائف بیسٹ ایگزامپل ہے, کیونکہ آپ کے آدھی زندگی فقر اختیاری نہیں تھا, وہ چوز نہیں کیا تھا, حالات ہی سب کے خراب تھے. لیکن بعد میں جو آپ کی زندگی, اس میں آپ کے پاس پیسہ بہت تھا, لیکن آپ نے خود سمپلسٹی کو چوز کیا, خود چاہا, تھا بہت لیکن دے دیا. مثلا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا فدق آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. فدق کی سٹوری بہت پیاری, میں نے سنا آپ لوگوں نے خطبہ زہرا کی تفسیر کی ہے اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا. خوضہ میں نے کچھ اس طرح سنا ہے, اس لیے میں نے اس موضوع کو زیادہ ٹچ نہیں کیا. تو اس کی آمدنی, جو اس کا انکم تھا, فدق ایک ٹاؤن ہے, ایک ٹاؤن کی طرح ہے, ایک پورا علاقہ ہے, یہ صرف ایک گارڈن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں بہت سے کیسلز ہیں, بہت سے گارڈنز ہیں, اس کے اندر بہت سے اسی طرح کنویں ہیں اور بہت کچھ ہے. اس کی آمدنی کہتے ہیں 1,24,000 دینار کے قریب تھی, اور وہ گھر میں نہیں آتی تھی, سیدھا باہر دوسروں میں تقسیم ہو جاتی. کیوں ہوتی تھی اس کو سمجھنا چاہیے, کیا ہے یہ, کیسا لائف سٹائل ہے. ہم تو کہتے ہیں جناب سیدہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے, ہماری سیدہ ہے, سیدہ یعنی جو آگے آگے جائیں ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے. تو یہ کیا ہے, بیٹھ کے ہم سوچیں اور دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. تو سادگی یہ نہیں کہتا کہ ہم فقیر ہو جائیں, غریب ہو جائیں, بس سادہ سے رہنا ہے, اب کیا کمانا, نہیں. سادگی کہتا ہے کہ آپ خود سادہ رہو اور فقیر جو دنیا شہر میں ہے, سٹی میں, ان کی فقر کو دور کرو. سادگی آپ کو فقیر نہیں بنا رہا بلکہ آپ کو رچ بنا رہا, اور کہہ رہے فقراء کی بھی مدد کرو, ٹھیک ہے. سمجھ میں آئی نا بات. یعنی یہ مطلب نہیں ہے کیونکہ سمپل رہنا بس جتنا ہو سکے کم کماؤ, نہیں, یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں, بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے دوسروں کو بھی اس میں اپنے ساتھ رکھیں. سادگی, سمپلسٹی, زہد اور فیشن دونوں, اور دکھانا, بناؤ سنگار کرنا, یہ جمع ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ, جمع ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا, صحیح ہے. سمپلسٹی ایکسٹریمس ہم نہیں کہہ رہے بالکل مرد کی طرح, مردوں کے 4 جوڑے ہوتے ہیں یوزلی, بیچاروں کے پاس اتنے کم کپڑے ہوتے ہیں. ایران میں ہوتا ہے ایک ویمنس ڈے ہوتا ہے, جناب فاطمہ الزہرا کی ولادت کا دن. اس دن گولڈ کی جو شاپ ہوتی ہے نا, شاپس ہوتی ہے, وہ بھری ہوتی, بیچارے مرد سب سونا خریدتے. اور امام علی علیہ السلام کی ولادت کا دن 13 رجب جو ہے وہ مردوں کا دن ہے, اور اس دن عورتیں سب ساکس خریدنے جاتی ہیں بیچارے مردوں کے لیے, جرابیں. تو ایران میں مشہور ہے کہ مردوں کا دن جرابیں خریدنے کا دن ہے
اور جب عورتوں کا دن آتا ہے تو گولڈ ان کو دے. ٹھیک ہے, تو عورت وہ ہے اور مرد بیچارہ اس کے پاس 5-10 پتہ نہیں کتنے کپڑے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کے مرد کیسے ہیں, ہمارے بیچارے بہت سادے ہوتے ہیں. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ بالکل مردوں کی طرح بن جاؤ, سفید رنگ کے 4 جوڑے ہوں یا جو بھی کچھ ہے, کچھ سوٹس ہیں اور بس ختم. نہیں, فیشن اور بناؤ سنگار اپنی جگہ. دیکھیں آپ کا ہنر وہیں پہ نظر آتا ہے کہ آپ کم چیزوں میں, سمپل سی چیز میں آپ اچھے لگو, ڈیسنٹ لگو. صحیح ہے نا. مجھے یاد ہے ہم اسلام آباد سے ہوں نا, میں پاکستان سے. وہاں ایک بہت اچھی فیملی تھی, شازدے پویا فیملی. تو وہ وہاں میں اکثر لیکچرز کیا کرتی تھی. تو جب لوگ آتے تھے اسلام آباد, کیونکہ اسلام آباد ایسا سٹی ہے کہ باہر سے زیادہ لوگ آتے ہیں, نیو سٹی ہے, ایسا نہیں ہے کہ لوگ وہیں سے رہ رہے ہوں, خاندانیں رہتی ہوں, ایسا نہیں, لوگ آتے جاتے بہت ہے. تو وہ کہتے جب ہم آتے ہیں شروع میں ہم سوچتے ہیں واہ پویا کے گھر جا رہے ہیں, کیونکہ پویا صاحب بہت مشہور پالیٹکس میں بھی ہیں اور ویسے بھی ہر لحاظ سے بہت رچ اور بہت ایرانی الاصل ہیں, لیکن شروع سے یعنی کافی عرصے سے وہاں سے نکلے ہوئے. تو جب شروع میں سب کہتے ہیں ہم آنا چاہتے ہیں پویا کے گھر, تو خوب اپنے ڈائمنڈ وائمنڈ پہن کے بن ٹھن کے, لیکن جب دیکھا مسز پویا نہ ایسی باتیں کرتی ہیں, نہ خود بہت پہنتی ہیں, حسن ہے, بیوٹی ہے, اسمارٹ ہے, فیشنیبل ہے, لیکن سمپل بھی ہیں. تو خود کہتی ہیں آہستہ آہستہ ہم لوگ اپنے ڈائمنڈز اور سب کچھ چیزیں جو ہیں وہ لاکر میں رکھ دیتے ہیں کہ اسلام آباد میں ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی قدر ہی نہیں کرتا. اتنا پہن کر آؤ, نہ کوئی پوچھتا ہے, نہ کوئی دیکھتا ہے, نہ کوئی پہنتا ہے. کیا کرنا اتنا پہن کے؟ کسی کو پہچان ہی نہیں ہے کہ میں نے اتنا مہنگا اس طرح کا پہنا ہوا ہے. کوئی اہمیت ہی نہیں دیتا اس چیز کو, بس یہ دیکھتے ہیں کون اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا گڈ لکنگ لگنا اور زمانے کے ساتھ رہنا ضروری ہے, لیکن زمانے کے ساتھ رہنا کہہ کر کچھ زیادہ ہی بالکل ہی بے وہ نہ ہو جائے نا, کچھ اوور ہو جاتے ہیں ہم لوگ زمانے کے ساتھ, کہ پھر وہ اسٹار پلس کے ساتھ نہ رہیں. ٹھیک ہے, لیکن زمانے کے ساتھ ایک عزت کے ساتھ ایک ڈیسنٹ لائف ڈیفینیٹلی ہمیں گزارنی ہے. مجھے یہ مسز پویا کی بات بہت اچھی لگی تھی, کہ اس لیے آج میرا میسج ان لوگوں سے زیادہ ہے جو بہت زیادہ ٹرینڈی ہیں, جو بہت زیادہ فیشن کو پسند کرتے ہیں. ان کے لیے آج ایک امتحان ہے کہ وہ اپنا اسماعیل قربان کریں گے یا نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کا اسماعیل کیا ہے, کیونکہ انہیں فیشن بہت پسند. وہ انڈیا جاتے رہتے ہیں, آرام سے لا سکتے ہیں, پہن سکتے ہیں, شوق بھی ہے, جی خرید سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اب وہ کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ سب پہ تھوڑا پریشر پڑ جاتا ہے کہ سب ایسا پہنتے, مجھے بھی تھوڑا سا زمانے کے ساتھ رہنا ہے, پہننا ہے. تو جن کے پاس نہیں ہے ان کو محنت کرنی پڑتی ہے نا پھر. ٹھیک ہے, تو اس لیے کتنا اچھا ہے کہ ہم اگر پیسے دے دے کے دوسرے کی مدد نہیں کر رہے تو اس طرح تو سب کی مدد کر سکیں گے. پتہ ہے نا آپ کو, پتہ ہے جو زاہد ہے, جو سمپل ہے, جس کے پاس پیسہ ہے اور سمپل ہے, اس کی ہم تعریف کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو مثلا ملینز کے کپڑے پہن سکتا ہے لیکن وہ پھر بھی تھوڑا کم پہنتا ہے, اپنے حساب سے وہ کم پہنتا ہے, وہ اتنا عقل مند شخص ہے, وہ اتنا اچھا ہے, وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ کہتا ہے میں سب کو, میرا دل چاہتا ہے سب امیر بن جائے, سب میرے لیول کے بن جائے, لیکن میں تو نہیں کر سکتا. میں سب کو کیسے دوں, سب کو نہیں دے سکتا. چلے کچھ کو دوں گا, ٹھیک ہے, لیکن باقی سب سے کیونکہ مجھے پیار ہے اس لیے میں آہستہ آہستہ کوشش کروں گا میجورٹی کی طرح رہوں. سمجھ گئی بات؟ اپنا لیول بھی تھوڑا کم کروں تاکہ کسی کا دل نہ ٹوٹے, کسی کے اس میں نہ کہ آئی وش میرے پاس بھی ایسی عبایا ہوتی, اتنی اچھی عبایا ہے, کہاں سے پہنی ہے. یہ اچھا نہیں ہے. ہمیں میڈیا نے سکھایا کہ یہ اچھا ہے کہ سب کہیں واو, جبکہ اسلام ہمیں کہہ رہا ہے یہ اچھا نہیں ہے کہ سب کے دلوں میں حسرت پیدا ہو. ٹھیک ہے, یعنی حسرت پیدا ہو کہ کاش میرے پاس بھی ہو. میں آپ کو انشاءاللہ یہ ساری باتیں بتاؤں گی. ہمارے پروفٹ کے متعلق ہے, ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ آپ اتنا اپنے آپ کو اچھا رکھتے تھے, آپ کے دانت اتنے خوبصورت, لوگ دور سے دیکھ کے کھل اٹھتے تھے. پروفٹ جہاں سے گزرتے نا, گزرنے کے بعد لوگوں کو پتہ چلتا تھا اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے, یہاں سے پروفٹ گزرے ہوں گے ابھی, کتنے خوشبودار, اتنے
اتنے صاف لکھا ہوا ہے. حتیٰ اس زمانے میں اگر وائٹیکس نہیں تھا یا ایسے پاؤڈر نہیں تھے واشنگ پاؤڈرز، تو آپ جو ہیں اس کو پانی سے ابالتے تھے اپنے کپڑوں کو، جرم صاف کر کے کلین اپ، اتنے حسین اتنے اچھے انداز سے تیار ہوتے. جناب عائشہ بہت کہتی تھی آپ اتنا تیار کیوں ہوتے ہیں، یہ کیا بن ٹھن کے جاتے ہیں. ان کی بن ٹھننے اور تیار ہونے پر بہت سی کہانیاں ہیں کہ جیسے ہی کوئی آیا فوراً آپ تیار ہونے شروع ہو جاتے، گڈ لکنگ لگنا، دیکھ کے دل کھل اٹھے، مزہ آئے گی، یہ شخص حسن ظاہری اور حسن باطنی سے مالا مال ہے. لیکن یہ اپنی جگہ کے نبی کے کپڑوں اور نبی کے بالوں کیسے کنگھی کرتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے، کتنی بار کرتے تھے، سب احادیث میں موجود ہے. ہادی ٹی وی دیکھتے رہیں، اس میں بہت آتا ہے، سارے بہت اچھی اچھی باتیں آتی ہیں. انشاءاللہ کہ آپ لوگ سب کے سب اس عظیم چینل کو دیکھیں. سادگی اور اسلام نے کیوں کہا ہے ہمیں سادہ رہو؟ اس لیے کہ ایک تو ہمارا خالق کے ساتھ رابطہ اچھا ہو اور ایک مخلوق کے ساتھ. ٹھیک ہے، خالق یعنی اللہ. اچھا، سادہ رہو کیوں؟ اس لیے کہ انویسٹ کرو، سمجھدار بنو. چاہیے بہت سمجھدار بننا چاہیے. المؤمن کیس، حدیث میں ہے مومن بہت سمارٹ ہوتا ہے، چلاک ہوتا ہے، اچھا چلاکی. وہ الکیسو کیس الآخرہ، کہتے ہیں سمارٹ وہ ہے جو آخرت کے بارے میں بھی بہت سوچے اور سمارٹ ہو. مثلا آپ انڈیا گئی ہیں شاپنگ کرنے، میں نے سنا آپ لوگ یہاں سے انڈیا زیادہ جاتے ہیں، دبئی اتنا نہیں جاتے ہوں گے، شاید پتہ ہے، مجھے نہیں پتا. انڈیا گئی یا کراچی گئی شاپنگ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، میں وہاں پہنچی، میں بھی وہاں پر ہوں، اور آپ کہہ رہی ہے راضیہ میرا لگیج بہت زیادہ ہے اور مجھے سب لے جانا ہے کیونکہ میرا بوتیک ہے ٹنا میں. تو میں کہوں گی مجھے دیں، آپ جتنا سامان ہو مجھے دے دیں، میں سب لے جاؤں گی. اور ٹنا میں نہ صرف میں ایئرپورٹ پہ بلکہ گھر تک، گھر نہیں بلکہ آپ کی دکان کے اندر میں اس کو سجا کے آپ کو دوں گی. تو آپ کو میں کتنی اچھی لگوں گی کہ واہ راضیہ آپ اتنی اچھی ہو، سارا میرا سامان لے لوں گی. ہاں دے بھی دوں گی، ہاں ڈبل کر کے بھی دے دوں گی. بالکل اسی طرح زاہد اور سمپل رہنے والا شخص سوچتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سفر بہت لمبا ہے، سامان مجھے بہت چاہیے آخرت کے لیے، میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا، مجھے ساتھی چاہیے. یہ آپ لوگ سب کو یوز کرتا ہے جو سمپل ہے، بڑا چلاک ہے، تیز ہے. صحیح، وہ کہتا ہے کہ دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو دے دو، سمپل رہو، ان کے لیول کے مطابق رہو، دے دو، یہ لوگ سب مجھے واپس دیں گے میرے وطن میں. ٹھیک ہے، میرے ہوم ٹاؤن میں. میرا وطن کون سا؟ آخرت. صحیح، اس دن مجھے نہ صرف یہ جو میں نے دیا ہے یہ واپس دیں گے، اس سے بہت زیادہ مجھے واپس ملے گا. کتنا سمارٹ ہے، کتنا سمجھدار ہے. صحیح نا. زاہد کہتا ہے کہ دنیا قلیل ہے، مجھے تو دنیا اور آخرت دونوں کی فکر ہے. وہ نہیں کہتا، وہ ایسا نہیں جیسے ہم سوچتے ہیں بیچاری سمپل سی ہے، عالمہ ملیانی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، بیچاری کو آتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے. ہم لوگ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے عام ملیانیوں کو نہیں دیکھا ہوا، کیونکہ میں پاکستان میں زیادہ رہی نہیں، مجھے نہیں پتا ذاکرہ کیسی ہوتی ہے، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ میری تھوڑی دنیا الگ ہے. میں زیادہ تر علماء کے ساتھ رہی ہوں، نجف، ایران، اور وہاں پر یہ باتیں نہیں ہیں. وہاں کی ملیانیاں آپ لوگوں سے بھی بہت زیادہ فیشن کرتی ہیں اندر، حجاب کے اندر. ڈیفینیٹلی وہ ایرانیوں کو میں نے بتایا نا کہ ان کے برابر تو ہم پہنچ نہیں سکتے، بہت زیادہ ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ جی یہ سادہ ہے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہے، یا بہت ڈرائی اور خشک سا. نہیں، جو سچا اللہ کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے وہ یوں سوچ رہا ہے دنیا قلیل ہے. تخففوا تلحقوا، تخففوا تلحقوا نہج البلاغہ کا ایک جملہ ہے، اتنا پیارا ہے. سلمان فارسی کی آپ ہسٹری پڑھیں، ابو ذر کی آپ ہسٹری پڑھیں، اور یہ تخففوا تلحقوا کو پڑھیں. ٹائم نہیں ہے میں آپ کو اس ساری تفصیلات بتاؤں کہ یعنی لائٹ رہو تاکہ تم اڑ سکو، پہنچ سکو. جیسے وہ شخص جس کو ماؤنٹین کلائم کرنا ہے، پیک آف دا ماؤنٹین، پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنا ہے، تو وہ سامان زیادہ اٹھائے گا؟ نہیں، وہ کم اٹھائے گا. اسے پتہ ہے اتنا لمبا سفر ہے، سامان رکھنا ہے، کھانے پینے سونے کا سب کچھ رکھنا ہے، لیکن کم سے کم، ہلکا سے ہلکا، تاکہ فاسٹ میں پہاڑ چڑھوں، وہاں تک بھی پہنچ جاؤں اور
سامان بھی ختم نہ ہو. قناعت اسے کہتے ہیں، قناعت کنٹینٹمنٹ یہ ہے کہ انسان کم سے کم پر خوش رہے، راضی رہے اور سفر کو جاری رکھ سکے. اچھا جی، یہ ہو گیا خالق کے ساتھ. اب چلتے ہیں مخلوق کے ساتھ. میں نے آپ کو بتایا کہ سمپل انسان جو سمپلسٹی کو اپناتا ہے ہونے کے باوجود اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں ایثار کر رہا ہوں، صحیح ہے، اور میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمدردی کر رہا ہوں. جیسے شاعر نے کہا کہ اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگه لذت نفس لذت نہ خوانی. اگر ایک مرتبہ آپ کو لذت جو پہننے میں، جو خود پہننے میں جو مزہ ہے نا، ٹھیک ہے، خود کھانے میں بھی ایک مزہ ہے، لیکن کھلانے کا مزہ اور دوسروں کو پہنانے کا مزہ، یہ دو مزے ہیں. ایک مرتبہ اگر آپ نے یہ مزہ تو ہمیشہ ہم نے چکھا ہے کہ ہم نے خود پہنا، اپنے آپ کو دیکھا، مزے میں آئے، مٹک مٹک کے آگے مسجد میں اور سب نے تعریفیں کی، خوش، یہ مزہ دیکھ لیا. شاعر کہہ رہے ایک اور مزہ بھی دیکھو. وہ مزہ کیا ہے کہ اس کو تھوڑا کم کرو اور دوسروں کو ذرا پہناؤ، دوسروں کو کھلاؤ. ترک لذت کو اگر آپ نے، یہ جو لذت پہننے کی صرف ہے، اس کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، اگر لذت ترک لذت بدانی، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے، سمپلسٹی کی وجہ سے جو سکون اور جو لذت آپ کو ملتی، اگر وہ مزہ آپ نے، دوسرا مزہ جو وہ اگر چکھ لیا، تو پھر اس لذت کو آپ لذت ہی نہیں کہو گے، اس مزے کو آپ مزے ہی نہیں کہو گے. جیسے جس نے شہد کی مٹھاس چکھی ہو، اسے کوئی اور چیز میٹھی نہیں لگتی. مثلا ہمارے نبی کی سیرت تھی کہ آپ اٹھنے، بیٹھنے، پہننے، کھانے سب میں سادہ تھے نا. کوئی آتا شہر مدینہ سے باہر سے آپ سے ملنے کے لیے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور ڈرا ہوا تھا، کانپ رہا تھا، کیونکہ اس نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جا رہا ہوں، تو ڈرتا ہوا آیا. نبی نے کہا، اے شخص آ، گلے مل کے کہا، تو کیوں ڈر رہا ہے؟ میں بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے ایسا نہ سمجھو کہ میں کوئی کنگز کی طرح رہتا ہوں، صحیح ہے، میں رسول اللہ ہوں اور یہ سب میری مملکت میں ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے. پہننے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ملنے میں آپ نے گلے ملے اور آپ نے کہا نہیں، آئندہ کوئی شخص مجھ سے ملتے ہوئے نہ ڈرے، یہ خوف نہ ہو. جبکہ ہمیں پسند ہے کہ ہم ایسے مثلا رائل سٹائل سے ہم جائیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہی ڈرے، ہر کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو اور لوگ تھوڑا سا ڈرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا. دنیا تو ایسی کہتی ہے نا کہ ہر کوئی کہ فلانی جا رہا ہے، فلانی جا رہا ہے. جبکہ سمپلسٹی اخلاق میں اور لوگوں کے ساتھ ملنے میں اس میں ہے کہ ہم جتنا ہو سکے ہر ایک کی طرح پہنے، ہر ایک کی طرح کھائیں، ہر ایک کی طرح بیٹھیں. یعنی ہمارا ایک الگ سے کوئی سٹائل، الگ سے کوئی جگہ نہ ہو. خطبہ متقین میں اسی لیے آیا ہے. میں بہت حیران ہوتی ہوں، یہ خطبہ متقین جو کہ بہت ہی اہم خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اس میں آیا ہے منطقہم الصواب، میں نے بتایا نا پہلے ٹنگ یا زبان کو وہ کنٹرول کرتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 کہا وہ ملبسہم الاقتصاد، یعنی ان کا لباس پہننے کا طریقہ میانہ روی والا ہے، یعنی وہی ماڈریشن ہے، نہ بہت چیپ پہنتے نہ بہت ایکسپینسو پہنتے، بیچ کا. ٹھیک ہے، نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پہن بھی سکتی ہیں، سب سے مہنگا جوڑا آپ پہن سکتی ہیں، لیکن آپ کے، کیونکہ میں علی کی چاہنے والی ہوں، کیونکہ میں سب کے دل کو رکھنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پہننا. صحیح ہے، اس طرح کریں گی تو یہ ہوگا ملبسہم الاقتصاد. کیوں؟ کیونکہ اسی کے آگے امام علی علیہ السلام کہہ رہے ومشیہم التواضع، کیونکہ وہ تواضع اور فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں. کیونکہ آپ خود دیکھیں کہ اگر ہم بہت زیادہ فیشن اور ان چیزوں کی دنیا میں چلے جائیں، ایکسٹریم ہو جائیں، تو حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ سوچے کہ میرا شوز کا بکل اس کے شوز سے بہتر ہے، اور سب سے پہلے آپ نے وہ جوتا پہنا یا آپ نے وہ پرس اٹھایا یا آپ نے وہ شوز پہنا یا کپڑے پہنے، تو آپ تھوڑا سا ایسے ہو جاتے ہیں، شولڈرز تھوڑا سا غرور آتا ہے نا، میں نے پہنا ہوا میرا سب سے اچھا ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں. یہ غرور کا کم ترین درجہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا پرس اس کے پرس سے اچھا ہے، ٹرینڈی ہے، یہ ہے جو برانڈڈ ہے. یہ سوچنا، یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا غرور آیا نا، اور ہم دیکھتے بھی ہیں نا، لوگوں میں آ جاتا ہے خود بخود. تو اس لیے اسلام ان چیزوں کی اتنی سخت مخالفت کرتا ہے
اور کہتا ہے ان سے دور رہو. اب آپ دیکھیں کہ اس کے فائدے کیا ہیں, کیوں سادگی اپنا. میں نے آپ کو سادگی کا معنی آپ کو بتایا کیا ہے, اور خالق کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ فائدے. نمبر 1 فائدہ یہی ہے کہ آپ جو ہیں وہ بالکل ہی آزاد ہو جاتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ آپ جب چیزوں کی دنیا میں رہتے ہیں تو خود بخود آپ کو ہوتا ہے نا, مجھے یہ چاہیے, فیشن تو بدلتا رہتا ہے, آپ اس کے پیچھے بھاگتے ہو. ٹھیک ہے, پیچھے بھاگ رہے ہو, آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بہت خوبصورت کہا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کے غلام ہو جاتے, دنیا انہیں خرید لیتی ہے. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مطابق انہیں رہنا ہی ہے, اس کے علاوہ چارہ نہیں. انہوں نے خود اپنے آپ کو اس جال میں, اس زنجیروں میں جکڑ لیا ہے کہ اب میں ایسی ہوں تو مجھے ایسا ہی رہنا ہے, اس کے بغیر مجھے سکون نہیں ملتا, مزہ نہیں آتا. تو آپ جو ہے وہ اسارت میں, قید میں چلے جاتے ہیں, جیسے آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت آسانی کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ اس قید میں ڈال دیا گیا ہے. اور پھر اگر آپ کو ایک بابرکت زندگی چاہیے تو آپ کو سمپل رہنا ہوگا. اکثر جو دنیا میں چیزیں بنی ہیں, جو اختراع ہوئی ہیں, وہ سب کے سب سمپل سادہ لوگوں نے بنایا ہے. صحیح, محنت جنہوں نے کی ہے, جنہوں نے بکس لکھی ہے, جو سائنٹسٹ ہیں, جو اچھے جتنے بھی تھنکرز ہیں, آپ دیکھیں ان کی زندگی بہت سادی ہے. مثلا امام خمینی کہتے ہیں کہ صاحب جواہر الکلام ایک بہت عظیم کتاب ہے جس کو اس کے آتھر نے 26 ایئرز میں لکھا. امام خمینی کہتے ہیں کہ اگر 100 جواہر الکلام جیسے عالم, جواہر الکلام کے لکھنے والے جیسے عالم مل کر یہ کتاب لکھتے تو نہ لکھ سکتے, یعنی اتنا عظیم کام. لیکن اس شخص نے لکھا. یا مرعشی نجفی کو آپ دیکھ لیجئے, بہت ٹین ایج تھے یا ارلی 20s میں تھے, نجف میں تھے, اور آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام کرتے, پیسہ ملتا آپ کو, اور آپ بکس خریدتے. اور ان کی جو لائبریری ہے بہت مشہور ہے نا قوم میں, کہ آئی تھنک مسلم ورلڈ کی 2nd یا 3rd لارجسٹ, سب سے بڑی لائبریری دنیا کی ہے. بہت عظیم آپ نے یہ کہتے ہیں نا احسان کیا ہے کہ بہت سی ہماری کتابیں جو ہمارے ہاتھ سے جا رہی تھی, جو اوریجنل بکس تھی, جو ہاتھ سے لکھی ہوئی, اور جس کو کہتے ہیں اس زمانے میں ایک لائن اس طرح سے اس کتاب کے, اگر ایک صفحہ, ایک لائن کی قیمت اتنی تھی نجف میں آ کر یہ برٹش خرید رہے تھے کہ اس سے آپ 2-3 دن گھر خرید سکتے تھے, اتنی قیمت تھی. اور مرعشی نجفی نے اس طرح سے ایک بندے نے بیٹھ کے اتنی ساری کتابیں خرید لی. صحیح, وہ خزانہ ہے ابھی ہمارے لیے. تو یہ کیوں؟ ایک سمپل تھا. صحیح نا, اس نے اپنی زندگی کو قربان کیا. تو یہ چیزیں بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہیں کہ انسان اگر ان چیزوں کو چھوڑے گا تو بابرکت زندگی گزارے گا. جیسے کہ حدیث میں المؤمن وہ ہے جو حسن مؤونہ و خفیف المؤونہ. مومن وہ ہے جو دیتا بہت ہے لیتا کم ہے. اس دنیا سے اس نے لیا کم لیکن دیا بہت زیادہ. امام علی علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجئے, کتنا لیا. سب سے زیادہ عقل مند ترین شخص امام علی ہے, ٹھیک ہے نا. کتنا لیا اس دنیا سے, آپ خود کہتے ہیں 2 جوڑے کپڑوں کے اور 2 نوالے روٹی کے, لیکن دیا کتنا اس دنیا کو, انسانوں کو, اتنا زیادہ دیا. غرر الحکم بن گئی. صحیح ہے, کتاب کا نام جو آپ کی سینگز ہے جو نہج البلاغہ سے ہٹ کر ہے. ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے, میں نے دیکھا امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, اور کہتا ہے میں چھوٹا تھا, میں اپنے باپ کے ساتھ تھا. میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ امام علی خطبے کے دوران ایسے ایسے کیوں کر رہے ہیں, ہاتھ کیوں ہلا رہے ہیں اپنی آستین کو, تو گرمی ہے کیا؟ تو کہتے ہیں میرے باپ نے مجھے کہا نہیں, علی کو گرمی سردی کی فکر نہیں ہے, علی کے پاس صرف ایک ہی لباس ہے, اسی کو دھویا ہے, علی نے ابھی پہنا ہے, وہ خشک نہیں ہوا, علی خشک کر رہا ہے. یہ ہے ہمارا امام. اور آپ اسی لیے اپنے شاگرد جو ہیں وہ جن کا نام ہے صعصعہ, ان کو جب ان کی شہادت کے وقت, اسی طرح ایک اور شاگرد ہے زید بن سوخان, اس سے کہتے ہیں جب بھی آپ کے اصحاب شہید ہوتے تو آپ اس وقت ایک ٹائٹل دیتے تھے, انعام دیتے تھے, کہتے تھے کہ دیکھو جیسے کہ مثلا حبیب بن مظاہر یا جو شہدائے کربلا کے بارے میں نا, ان سے کہتے تھے کہ یا حبیب تو بڑا اچھا دوست تھا, تو خوب قرآن پڑھتا تھا, تو نماز کے وقت مجھے نماز کے وقت سب کو بلاتا تھا, یہ اچھائیاں یاد کرتے نا. تو ان کے بارے میں یہی اچھائی یاد کی کہ صعصعہ
تو بہت سمپل تھا، تجھے خوش رکھنا بہت آسان تھا، تیرا خرچہ بہت کم تھا، لیکن تو اتنا لوگوں کو برکت دیتا تھا، لوگ تجھ سے خوب فائدہ اٹھاتے تھے، لیکن تو لوگوں سے نہیں مانگتا تھا کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ میری ڈیمانڈ ہے وہ میری ڈیمانڈ ہے، گھر میں ماں باپ کے لیے بوجھ ہو یا شوہر کے لیے بوجھ بنے، کسی کے لیے بوجھ نہیں، کم سے کم پر خوش اور خوش رہ کر لوگوں کو دینا۔ المؤمن حسن المعونہ، اعانت خوب کرتا ہے، مدد خوب کرتا ہے، لیکن خفیف المعونہ، اس کا اپنا خرچہ کم ہے۔ اس پہ فخر نہیں کریں کہ میرا مہینے کا اتنا خرچہ ہے، میں تو اتنے ڈالرز نہ ہو تو میری تو زندگی نہیں بنتی، ہم ایسا ہم چاہتے ہیں، یہ بڑی فخر کی بات ہم سمجھے نہیں، بلکہ اگر صحیح اسلام کو دیکھنا ہے تو یہ ہے۔ اور آخری فائدہ جو ہے وہ ہے سکون۔ سچ مچ سادگی، سمپلسٹی کتنا ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ بناوٹ کسی بھی چیز میں اچھی نہیں ہے، صحیح، کھانے پینے کی چیزوں میں آج کل انہوں نے بناوٹ کر دی، غلط چیزیں ڈال دی، خالص نہیں رہا، مزہ طاقت ختم۔ اسی طرح زندگیوں میں بھی بناوٹ بالکل فائدہ نہیں۔ اپنائیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، حب الدنیا جو ہے وہ رأس کل خطیئہ ہے نا، کہ ہر درد، ہر غم، ہر ڈپریشن، ہر سٹریس، ہر مشکل کی جڑ یہ میں، دنیا دنیا، اس نے کیا کہا، اس نے کیا کہا، اس کے لیے، اس کے لیے، دیکھ، مطلبی ہونا، اپنا فائدہ صرف دیکھنا جو ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ تنہائی میں بہت پڑھیں، جب بھی کچھ ہو آپ کے ہاں، حب الدنیا رأس کل خطیئہ۔ یہ دیکھا، آج میں اس لیے ناراض ہوئی، مجھے اپنا آپ نظر آ رہا تھا، دوسرے نظر نہیں آ رہے تھے، میں اور میں اپنے لیے میں چاہ رہی تھی۔ یہ دنیا داری ہے جو مجھے بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے، پتہ ہے کیا کہا؟ مجھے یہ آیت بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنے نبی سے کہا کہ اے رسول، اس دنیا کی طرف یوں کر کے بھی نہ دیکھ، لا تمدن عینیک الی زہرۃ الحیات الدنیا، یعنی جو آپ ایک تو یوں دیکھتے ہو نا، اور ایک یوں کر کے بھی نہ دیکھو، یعنی یہ دنیا اس قابل ہی نہیں ہے، ایسے ایک اشارے سے بھی اس کو نہ دیکھو، اتنی حقیر ہے۔ اگر اس کی کوئی ویلیو ہوتی دنیا کی، صرف دنیا کے لیے، تو میں کافر کو ایک گلاس پانی بھی نہ دیتا، صحیح ہے، اور اپنے نبی کو، اپنے حبیب کو، صحیح ہے، اپنی جان کو، افضل البشر کو اتنے فقر، اتنی مشکل، اتنی تنگی میں پنجتن، کتنے بھوکے رہے، کتنا کم کھایا، کتنا کم پہنا، اپنے حبیب اور بہترین انسانوں کو میں مشکل میں رکھتا۔ اگر اس دنیا کوئی مقصد اور کوئی فائدہ ہوتا تو خدا کیا اپنے حبیب کو محروم رکھتا؟ کیا پنجتن علیہ السلام اور ان کی اولاد کو محروم رکھتا؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور اتنے فائدے، میں آپ کے سامنے ٹائم کم ہے، جلدی بتاؤں۔ ایک کہا زہرۃ الحیات الدنیا، زہرہ کہتے ہیں کلی کو، خدا نے کہا یہ دنیا کلی ہے، کلی یعنی پھول نہیں ہے، پہلے چھوٹی سی ہوتی ہے، پھر وہ کھل کے پھول بنتا ہے نا، کہا یہ دنیا کھل ہی نہیں سکتی۔ یہاں جب بھی کوئی کہتا ہے اب مجھے مزہ آیا، سب کچھ ہو گیا، اتنے میں دنیا ختم ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، ابھی وہ کھلنے ہی لگتا ہے انسان، بچے ہو گئے، کام ہو گیا، سب کی شادی ہو گئی، الحمدللہ یہ ہو گیا، پوسٹ مل گیا، مقام مل گیا، کچھ بھی ہوتا ہے ختم۔ یہ کلی ہے، یہ کھلتی نہیں ہے، اس سے دل بستگی نہ رکھو۔ اور پھر فقراء کی میں آپ کو اہمیت جلدی سے بتاتی ہوں 5 منٹ کے اندر۔ مجھے اتنی احادیث پسند ہے اور مجھے اتنا مزہ آتا ہے ان احادیث کو پڑھتے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جو شخص محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے، پیسے والا ہے لیکن سادہ رہتا ہے، محنت کرتا ہے، کبھی اس کو پیسے نہیں ملتے، ہم ان کی بات کریں، عزت والے لوگ، صحیح، شرافت والے لوگ جو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ بلند نہیں کرتے، ان فقیروں کی اہمیت ہے اسلام میں، ٹھیک ہے، عزت والے فقیر۔ کہتے ہیں اگر ایسا فقیر سے مراد جو سادہ زندگی گزار رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا کہ تم سوق گئے ہو، بازار